اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ آیت نمبر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 14 سے لے کے 16 تک تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ جو واقعہ تھا حضرت آدم اور ابلیس کا، یہ اس کا جو سب سے جو لمبا پارٹ ہے قرآن مجید میں، وہ اس سورہ میں ڈسکس کیا گیا، جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو۔ ٹوٹل 7 دفعہ یہ ڈسکس ہوا قرآن پاک میں، اور سب سے جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ ادھر ہی ہے۔ تو ہم نے آیت نمبر جو پڑھی تھی کل 13 تک، تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سب کو کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے اس کی ریزن، اللہ نے اس سے اس کی ریزن پوچھی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی جو لاجک اس نے پیش کی وہ اس کی خود ساختہ تھی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کی، نہ کوئی اس کے پاس کا کوئی جو علم تھا جو اس نے حاصل کیا ہو حق کی طرف سے، لیکن اس نے اپنی لاجک سے اپنی طرف سے اس نے یہ بات بنائی اور اس کے اوپر تکبر کیا، جو کہ اس کو جائز نہیں تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دونوں مخلوق ہیں، ایک مٹی سے پیدا کی ہے، ایک آگ سے پیدا کی ہے، اور ایک نور سے پیدا کیا ہے فرشتوں کو۔ تو ایز اے مخلوق اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، تو اس میں وہ سب اللہ کی کریشن ہے، تو ان کا مادہ ڈفرینٹ ہے، بس یہی فرق ہے۔ باقی ایز اے مخلوق اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو حکم دیں گے وہ اس کو کرنا ہوگا، اس کو کرنا چاہیے، لیکن شیطان نے اس سے انکار کیا اور تکبر کیا اور اس کے اوپر ہٹ درمی دکھائی، وہ اس میں بھی آگے اس نے اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار نہیں کیا اور اس پر اڑ گیا۔ تو آیت نمبر 14 میں وہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ اٹھایا جانا سے مراد ایک تو قیامت کا دن ہے، یہ جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ اس نے جو مہلت لی ہے وہ قیامت تک کے لیے لی ہے، کہ قیامت تک میں اس کی جو پوری جو نسل ہے اس کو جو یعنی کہ اس کی جو آدم کی جو آنے قیامت تک جو نسل آئے گی، جو بھی لوگ آئیں گے اس میں سے جو بھی انسان پیدا ہوں گے، سب کو وہ گمراہ کرے گا اور وہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو یعنی کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ انسان اس کا اہل نہیں تھا، جو اس کو پاور دی گئی ہے، جو اس کو درجہ دیا گیا ہے، تو وہ اس کا اہل نہیں تھا، وہ یہ ثابت کرے گا۔ اس نے یہ چیلنج دیا اس ذات کو جس نے کہ ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو یہ اس کی گمراہی تھی کہ جو اس نے یہ چیلنج اس ذات کو دیا جو کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کو پالنے والا، اور جس کی رحمت سے، جس کے کرم سے ہر چیز کا وجود ہے۔ تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ایک چاہے تو ایک لمحے میں پوری کائنات کو فنش کر دے، وہ شیطان کو فرما رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ ٹھیک ہے، یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ موقع دیا۔ اب دیکھیں اتنی کرم کرنے والی ذات، اتنی رحمت والی ذات، کہ اس نافرمانی کے باوجود بھی اس کو چانس دیا اس کو، اور یہ یہاں سے پھر جو انسان کے لیے انسان کا دشمن پیدا ہو گیا، جو کہ جس نے پھر قیامت تک کے لیے جس نے اللہ کے آگے یہ چیلنج رکھا کہ اس کی نسل کو
وہ جڑ سے کاٹے گا، اس کے آگے جو اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے اس کے آگے ضرور بیٹھے گا اور اس کو ضرور گمراہ کرے گا۔ تو آیت نمبر 16 میں وہ اس نے ابلیس نے کہا، پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً میں اس کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ تو اس کا جو چیلنج لینے کا مقصد کیا تھا، مہلت لینے کا مقصد کیا تھا، وہ آیت نمبر 16 میں اس نے کہا۔ اور آپ اس کا جو پہلا پارٹ دیکھیں کہ جو اس نے غلطی کی، بجائے اس کے وہ اس کی غلطی اپنی غلطی کو مانتا اور اس کو اللہ سے معافی مانگتا، لیکن اس نے یہ ساری غلطی اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دی۔ اپنی جو غلطی تھی اس نے کہا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، نعوذ باللہ، کہ اس نے یہ جو اپنی غلطی تھی وہ اللہ کے اوپر ڈال دی۔ اس نے کیوں ڈالی، یہ آگے پھر جب یہ پورے واقعات ہم پڑھیں گے جو جہاں جہاں 7 دفعہ ذکر ہوا قرآن مجید میں، تو ایک جہاں پہ یہ کہتا ہے کیونکہ اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اس میں ترجمہ نہیں ہے، اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اے اللہ، تو نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز تیرے حکم سے ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، تو اس لیے یہ تیرے حکم سے ایسا ہوا ہے، جب کہ یہ اس کی غلط سوچ تھی۔ اللہ نے اس کو چوائس دی تھی کہ وہ جو سا مرضی راستہ اختیار کرے، اسی نے یہ راستہ اختیار کیا۔ آپ دیکھیں شیطان جو تھا، ابلیس، ابھی اس کو کس نے گمراہ کیا؟ ابھی ہم تو کہتے ہیں، ہم تو ہر چیز شیطان کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے گمراہ کیا، جبکہ شیطان جو ہے وہ جو ایک جگہ اس نے اس کا ذکر جو قرآن جی میں آیا، تو وہ صاف انکار کر دے گا، وہ کہے گا میں نے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کیا، میں نے تو بس ایک نصیحت، ایک پیغام تمہیں دیا، میں نے تمہیں اپنی طرف سے ایک میسج چھوڑا، میں نے تمہیں کوئی مجبور نہیں کیا تھا کہ تم اللہ کا راستہ چھوڑو، تو اس لیے مجھے الزام نہ دو، خود اپنے آپ کو الزام دو، تو وہ صاف انکار کر دے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی جو اس سے جو الزام ہے جو اپنی غلطی کا، وہ اللہ کے اوپر ڈال رہا ہے، تو اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، کیونکہ ہر چیز تیرے حکم سے ہے، ایک پتہ بھی تیرے حکم سے نہیں ہلتا، تو اس لیے یہ بھی تیرے حکم سے ہوا ہے۔ تو یہ سراسر اس کی گمراہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر جو مخلوق ہے، اس کا جو بھی اس کے جو اس کو چوائس دی ہے، چوائس میں جیسے آپ دیکھیں کہ مکھی ہے، ابھی سائنسداں کہتے ہیں کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 1000 سال بعد یا 500 سال بعد سورج گرہن کب لگے گا، کون سے ٹائم پہ لگے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکھی ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ کہاں بیٹھے گی۔ کوئی سائنس کا کوئی ابھی تک ایسا علم نہیں آیا جو بتا سکے کہ ایک مکھی ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ پہ کہاں جا کے بیٹھے گی، یعنی اس کو بھی کچھ نہ کچھ ایک حد تک اس کو چوائس دی گئی ہے، جو اس کی لمیٹیشن ہے۔ اسی طرح جو مخلوقات کو جو لمیٹیشن ان کی چوائس دی گئی ہے، جو بھی ان کی لمیٹیشن ہے، جو بھی ان کا دائرہ اختیار ہے، اسی طرح یہ جو شیطان تھا جو جنوں میں سے تھا، اس کو بھی چوائس تھی، اور اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ غلط اور صحیح جو راستہ ہے اس کو چوز کر سکیں۔ اب دیکھیں کوئی بھی انسان اگر کوئی نماز پڑھنے نہیں جاتا یا کوئی اچھا عمل نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی سزا فوراً نہیں ملتی کہ وہ زمین میں دس جائے، یا اس کو کوئی اس کی خوراک یا اس کا کوئی ایسا رزق روک دیا جائے، یا اس کو کوئی بھی اس کی ہوا، اس کی آکسیجن بند کر دی جائے۔ یہ ایسا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری چوائس ہے ایک مقررہ وقت تک۔ اس لیے یہ اس کا جو کہنا تھا کہ اللہ تو نے مجھے اغوا کیا، تم نے مجھے گمراہ کیا، تو یہ جو تھا یہ اس کی گمراہ کن سوچ تھی، جس کا نتیجہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ذلیل و خوار ہو کے نیچے اترا، اور قیامت تک اس کے اوپر لعنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی طرح یہ اس کا جو رویہ تھا، یہ انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ وہ جو غلطی ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہر انسان کو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اس کو سدھارنا چاہیے، اور جو انسان اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو سدھارتا ہے، اسی کی زندگی آگے بڑھتی ہے، اور جو نہیں کرتا ایکسیپٹ، اس کی زندگی پھر وہ آگے اس کی گروتھ نہیں ہوتی، پھر اسی وہ دائرے میں گھومتا رہتا ہے، غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، پھر تو وہ اس کو
کہ اگر اس کی معافی مانگے گا تو اس کا راستہ دوسرا الٹا ہو جائے گا، دوسرے راستے کی طرف چلا جائے گا، تو اس کی زندگی میں پھر پروگرس نہیں ہے۔ تو یہ پھر اس نے جو چیلنج دیا کہ میں اس کے آپ کے سیدھے راستے پہ ضرور بیٹھوں گا اس کو روکنے کے لیے۔ تو اس کے روکنا کیا ہے؟ وہ صرف خیالات کو انسان کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں اور انسان کے دل میں ڈالتا ہے، باقی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے ہاتھ سے یا فزیکلی وہ سامنے آ جائے اور انسان کو گمراہ کرے یا اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ بس وہ خیالات جو ہیں وہ انسان کے مائنڈ میں ڈالتا ہے، انسان بھی چوز کرتا ہے اس کو۔ تو خیالات کا آنا یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن خیالات کو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ ایک بہت بہت بڑی گمراہی ہے، اور یہی جو ہے جو گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ کوئی خیال آئے اور اس کو کر گزریں، یہ پھر انسان گنہگار ہوتا ہے۔ آپ کے مائنڈ میں کوئی خیال گزرا شیطان کی طرف سے، تو آپ نے اس کو اگنور کر دیا اور اللہ کی پناہ مانگی، اور آپ اپنے کام جو سیدھے راستے پہ چلتے رہے، وہ تو اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سورہ جب اینڈ ہوگی تو اس میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، ایک بڑی عظیم و شان اس میں آیتیں آتی ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے شیطان سے بچ سکتا ہے، انسان کس طرح شیطان کے غلبے سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا اس کے اندر۔ تو یہ پھر تھا اس کا جو چیلنج جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ میں ضرور اس چیز کو غلط ثابت کروں گا کہ یہ آپ نے جو چوز کیا انسان کو، یہ انسان اس قابل نہیں تھا کہ اس کو یہ عہدہ ملتا یا اس کو اتنا بڑا اختیار دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے قرآن پڑھنے کی، پھر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا کے اندر بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، اور جو بھی پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔